کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے. جانا ہے کربلا حضرت؟ کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے. راہ دشوار ہے جانے کی مگر جائیں گے. کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے. راہ دشوار ہے جانے کی مگر جائیں گے. راستہ روک نہ پاؤ گے بچھا کر بارود. راستہ روک نہ پاؤ گے بچھا کر بارود. کربلا فکر میں رکھیں گے گزر جائیں گے. کربلا فکر میں رکھیں گے گزر جائیں گے. دبئی گیا، اس کے علاوہ جہاں جہاں جتنے ممالک میں گیا، مصر گیا، جہاں جہاں گیا، دو نام میں نے بالکل چمکتے اور دمکتے لوگوں کی زبانوں پر پائے ہیں. وہ نام کیا ہے؟ پہلا نام مولا علی کا ہے. ارے یار زور سے کہہ دو نا یا علی. دوسرا نام میرے آقا مولا حسین پاک کا ہے. پوری دنیا اس نام کو جپتی ہے، رٹتی ہے، اس لیے کیونکہ دنیا میں کی کامیابی کا ضامن اگر کوئی ہے مولا علی کا نام ہے، امام حسین کا نام ہے. اور اپنے ذہن میں یہ بات بسا لیجئے گا کہ اگر کوئی آپ سے کہے غم حسین میں رونا جائز نہیں ہے، غم حسین میں نہیں رونا چاہیے، تو اس سے کہہ دیجئے گا حدیث کی جتنی کتابیں ہیں، مستدرک اٹھائیں، حاکم اٹھائیں، امام مسلم کی حضرت امام مسلم کی اٹھائیں، مسلم اٹھائیں، اس کے علاوہ بخاری شریف اٹھائیں، ابن ماجہ اٹھائیں، جس قدر بھی حدیث کی کتابیں ہیں. یہ حدیث جو میں بتانے جا رہا ہوں یا اس سے ملتی جلتی حدیث آپ کو ضرور مل جائے گی. کچھ روایتیں حضرت ام سلمہ سے ہیں، کچھ حضرت عائشہ سے ہیں، کچھ روایتیں خود مولا علی سے ہیں، کچھ حضرت عبداللہ سے ہیں، کچھ ابن مسعود سے ہیں. الگ الگ راویوں نے ان حدیثوں کو لکھا ہے. کوئی بیان کرتا ہے کہ مولا علی جا رہے تھے، راستے میں کربلا پڑا، رونے لگے اور روک کر عبداللہ سے کہا اصبر یا عبداللہ، اصبر یا ابا عبداللہ. اور روکنے کے بعد رونے لگے. پوچھا ابو عبداللہ نے کہ کیوں رو رہے ہیں؟ مولا علی نے فرمایا ایک مرتبہ رسول پاک نے مجھے بلایا، میں آقا کے پاس گیا. اس کے بعد پوچھا سرکار رو کیوں رہے ہیں؟ آقا رو رہے تھے. آقا نے فرمایا اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ ابھی ابھی جبریل آئے. جبریل نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ سیقتل امتک ھذا ابنک الحسین، کہ انقریب تمہاری امت اس تمہارے بیٹے حسین کو مار دے گی. اور اس کے بعد انہوں نے مٹی دی. جبریل نے کیا تمہیں اس مٹی کو سونگنا ہے؟ مولا علی نے فرمایا ہاں مجھے اس مٹی کو سونگا دو. حضرت رسول کریم نے مولا علی کو مٹی دی، انہوں نے سونگھی. علی فرماتے ہیں ابو عبداللہ سے کہ مجھے یہاں پر اسی مٹی کی بو محسوس ہو رہی ہے. وہ جگہ کربلا تھی. اور اتنا روئے مولا علی، اتنا روئے مولا علی کہ کربلا کی زمین مولا علی کے آنسوؤں سے تر ہو گئی. ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ اس مٹی کو لے کر باہر چلے آئے اور آنے کے بعد سرکار کے سامنے صحابہ تھے، صدیق و عمر، عثمان و علی تھے، حضرت حمزہ تھے. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سی چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ آقا نے فرمایا جبریل نے ایسا ایسا بتایا ہے کہ آپ کی امت آپ کے نواسے کو مارنے والی ہے، مار دے گی، شہید کر دے گی. تو غم حسین میں رو رہا ہوں. صحابہ کو مٹی دکھائی، صدیق روئے، عمر روئے، عثمان روئے، حمزہ روئے. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ میں کام میں تھی، حسین دوڑتے ہوئے چلے آئے، دروازے کو دھکا مارا، سرکار کے شکم پر موجود ہو گئے. حضور نے آنکھ کھولی، سرکار حسین کے لب کو چوما، آنکھوں کو چوما، پیشانی کو چوما، گلے کو چوما. اس کے بعد رونے کی آواز آئی. ام سلمہ دوڑ کے گئی، پوچھا یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہو؟ آقا نے فرمایا کہ جبریل نے ایسی ایسی خبر دی. پھر ایک روایت میں ام سلمہ کو آقا نے مٹی دی. ارے قرآن کی ایک آیت ذہن میں رکھیے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، ان پر زمین اور
آسمان رونے لگے تو تمام مفسرین اہل سنت کے غور سے سن لیجئے گا اور نام یاد رکھیے گا، چاہے تفسیر حضرت بغوی کی ہو، چاہے تفسیر دوسرے ائمہ اہل سنت کی ہو، تمام تفسیروں میں لکھا ہے کہ لما قتل الحسین، جب امام حسین کا قتل ہوا، بکت علیہم السماء، ان پر آسمان رویا، اور اتنا رویا کہ 4 مہینوں تک امام حسین کے غم میں آسمان روتا رہا، 4 مہینے مسلسل روتا رہا۔ تو مفسرین سے پوچھا گیا کہ رونے کی سائن کیا ہے، نشانی کیا ہے؟ بتایا نشانی یہ ہے کہ آسمان چاروں طرف سے لال اور سرخ ہو جاتا ہے، یہی رونے کی وجہ ہے، آسمان کی رونے کا سائن ہے۔ وقت کی قلت ہے، میں بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے اور رخصت ہو جاؤں گا کہ خدا کے لیے اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ غم حسین میں رونا نہیں، غم تازہ کرنے کے لیے کوئی بیان مت سننا، ذکر حسین مت سننا، یا تعزیہ نہیں اٹھانا، تو اس سے کہہ دینا میرے بھائی اگر تعزیہ اٹھانا حرام ہے تو چادر چڑھانا بھی حرام ہے۔